نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 سے لفظی ترجمہ ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ پھر ایک سوال کیا جا رہا ہے اور وہ سوال ہے حیض کے بارے میں۔ یہود میں جو تھا وہ حیض میں عورتوں سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور نصارہ ہر طرح کا تعلق قائم رکھتے تھے۔ مسلمان کنفیوز تھے کہ وہ ایسی حالت میں عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کریں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کا جواب ان آیات میں دیا۔ اور یسألونک، وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، کون صحابہ کرام؟ عن المحیض، حیض کے بارے میں۔ ڈاٹ اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا لفظی معنی ہے بہنا۔ سوال کیا گیا کہ حیض کے بارے میں، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے حیض کے بارے میں کہ حیض کیا ہے۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا وہ اذن، اذیت ہے، نجاست ہے، تکلیف ہے۔ فاعتزلوا، تو الگ رہو، نساء، عورتوں سے، فی المحیض، حالت حیض میں، حیض کے دوران عورتوں سے الگ رہو۔ تو یہاں پہ سوال کا جواب دے دیا گیا کہ حیض کی حالت میں عورتوں کے ساتھ کیسے کرنا ہے، تو بتا دیا گیا کہ ان سے مباشرت جو ہے وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے حائضہ عورت کون سے کام نہیں کر سکتی، وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، وہ طواف نہیں کر سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، ٹھیک۔ ولا، اور نہ، تقربوہن، تم اردو کا لفظ ہے قاف و با، تم قریب جاؤ، ہن ان کے یعنی ان عورتوں کے، حتی یہاں تک کہ یطہرن، وہ پاک ہو جائیں، طہارات ہو، اس کا مطلب یعنی وہ جو خون آنا جب بند ہو جاتا ہے، ڈسچارج بالکل وائٹ ہو جائے، تو پھر ظاہر غسل کیا جائے گا، پاک ہوا جائے گا۔ تو بتایا گیا کہ جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ فَإِذَا، پھر جب تطہرن، وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، پس آتو، آؤ، ہن ان کے پاس یعنی ان عورتوں کے پاس، من حیث، جہاں سے، امرکم اللہ، ہمارا حکم دیا، کم، تم کو، اللہ، اللہ نے، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب، محبت کرتا ہے، توابین، توبہ کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتے ہیں؟ جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ رجوع کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو سے محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّ، اور محبت رکھتا ہے، متطہرین، پاک رہنے والوں سے۔ اس آیت میں زندگی کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ نساؤکم، عورتیں تمہاری، حرثن، کھیتی ہیں، لکم، تمہارے لیے۔ تو یہاں پر عورتوں کو کھیتی سے تشبیہ دی۔ ایک کسان کے لیے کھیتی اس کی بڑی قیمتی چیز ہوتی ہے اور اسے کبھی وہ غافل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بتا دیا گیا کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، فأتو، تو آؤ، حرثکم، اپنے کھیت میں یا اپنی کھیتی میں، انا، جہاں سے، شئتم، چاہو تم، وقدموا، اور آگے بھیجو، لأنفسکم، اپنے نفسوں کے لیے۔ تو کیا ہے کہ اپنے یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال آگے بھیجو یا اولاد حاصل کرنے کے لیے ان سے تعلق قائم کرو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، بے شک تم، ملاقوہ، ملاقات کرنے والے ہو اس سے یعنی اللہ سے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دو ایمان لانے والوں کو، یعنی جو لوگ خدا سے ڈر کے، اللہ سے ڈر کے زندگی بسر کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے۔
اگلی آیت میں ولا اور نہ تجعلوا تم بناؤ اللہ اللہ کو عرضۃً آڑ نشانہ ڈھال ہدف اللہ کو تم آڑ نہ بناؤ لی ایمانکم اپنی قسموں کے لیے. اب یہ لی ایمانکم نہیں ہے ایمانکم. ایمان کا مطلب ہوتا ہے قسموں کے لیے. کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ کا نام کی قسم کھا کر کوئی غلط کام نہ کرو. اللہ کے نام کو آڑ نہ بناؤ اپنے غلط کاموں میں. اللہ کا نام بدنام نہ کرو برائی کے کاموں میں. اللہ کا نام لے کے قسم کھا کر کوئی غلط کام نہ کرو. ان تبرو کہ تم نیکی کرو وتتقوا اور تم تقوی اختیار کرو وتصلحوا اور تم صلح کراؤ بین الناس لوگوں کے درمیان. کرنے کا کام کیا ہے کہ نیکی کرو تقوی کرو. لوگوں میں اگر کہیں لڑائی جھگڑا ہو جاتا تو ان میں صلح کراؤ. واللہ بین الناس درمیان لوگوں کے. واللہ اور اللہ سمیع سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے. لا یؤاخذکم اللہ نہیں مواخذہ کرے گا تمہارا اللہ یعنی تمہاری پکڑ نہیں ہوگی باللغو ساتھ لغو کے لام غین واو فی ایمانکم تمہاری قسموں میں. اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ کن قسموں. اب اس آیت میں تو بتایا گیا نا کہ اللہ کے نام کی قسم نہیں کھانی غلط کاموں میں. ٹھیک ہے. اب یہاں پر بتایا گیا کہ کن قسموں پر پکڑ ہے اور کن قسموں پر پکڑ نہیں ہوگی. تو یہاں بتایا گیا کہ جو لغو قسم کی قسمیں ہیں جو بے سوچی سمجھی کھا جانے والی قسم ہے بغیر ارادے کے بغیر نیت کے آپ نے قسم کھا لی یا تکیہ کلام کے طور پہ کوئی قسم کھا لی جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ قسم سے ایسے بات کر دیتے ہیں تو ان قسموں پر پکڑ نہیں ہے مواخذہ نہیں ہے. ولیکن لیکن یؤاخذکم مواخذہ کرے گا تمہارا پکڑ ہوگی تمہاری بما بوجہ اس کے جو کسبت تم نے کمائی کی قلوبکم تمہارے دلوں نے. تو دل کا جو ہے کسب کیا ہے ارادہ. وہ قسم جس پر دل میں پکا ارادہ کیا نیت کی اور وہ قسم کھائی ہے تو اس قسم کو اگر آپ پورا نہیں کرتے تو اس پر جو ہے پکڑ ہے. نیت کر کے جو بھی کام کیا جائے اس کا تو اس کی جزا اور سزا ہے. واللہ اور اللہ غفور بخشنے والا ہے حلیم حلم والا ہے بردبار ہے. للذین ان لوگوں کے لیے. اب اگلا ایک اور قانون ہے ایلا کا. للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون جو قسم کھا لیتے ہیں. ایلا کا قانون ہے عورت کے حق میں کمی کی قسم کھا لینا اور عورت سے جسمانی تعلق قائم نہ رکھنے کی جو ہے وہ قسم کھا لینا. تو ان کے لیے کیا حکم ہے من نسائہم اپنی بیویوں سے تربص انتظار کرنا ہے 4 اشہر مہینے 4 مہینے انتظار کرنے. اگر کسی نے یہ قسم کھا لی ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جسمانی تعلق نہیں رکھے گا تو اس کو 4 مہینے انتظار کرنا ہوگا. اس سے پہلے اگر وہ رجوع کرتا ہے تو قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور 4 مہینے اگر گزر جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ وہ ساتھ رہتے ہیں یا پھر انہیں الگ کر دیا جائے گا. فَإِن پھر اگر فَاؤ وہ رجوع کریں فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے رحیم مہربان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور عمل کی جو بات آج کی وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے. اور پھر آج ہم نے جو ہے سیکھا کہ بلا وجہ قسم نہیں کھانی چاہیے اور اگر قسم کھا لیے تو اس کو پورا کرنا اگر نیت کے ارادے کے ساتھ ہے ورنہ اس پر پکڑ ہے.